بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت ماہ محرم الحرام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے ایسے بنائے ہیں جن کا احترام جاہلیت میں بھی لازم سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی محترم، مقدس اور معظم مہینہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں بھی محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصیت حاصل ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ محرم اسلام کا پہلا مہینہ مانا جاتا ہے، اسے محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ احترام جاری رکھا۔ اس مہینے میں جنگ و جدل ممنوع ہے، اسی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہتے ہیں۔ اسی مہینے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ محرم کا 10واں دن ہوتا ہے۔ یوم عاشوراء کی فضیلت۔ یوم عاشوراء کی فضیلت اور عظمت، ادب و حرمت اور خیر و برکت کے تذکرے احادیث اور آثار میں بہت زیادہ بیان ہوتے ہیں۔ نیز شریعت مطہرہ میں بھی اس دن میں اعمال، روزہ، توبہ استغفار اور توسیع نفقہ کی بڑی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے، اور اعمال خیر کا اجر و ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اطاعت کا ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں پر عذاب اور وبال بھی سخت ترین ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے ماہ محرم کے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے اور رات بھر جاگنے والے کو 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ امام سابقہ بنی اسرائیل پر پورے سال میں صرف ایک ہی روزہ فرض تھا، وہ عاشوراء کا روزہ تھا، جو محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اسی لیے یہ نہایت ہی اہم دن ہے۔ سب مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کی اشیاء میں خوب فراخی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے سال بھر کے رزق میں فراخی اور خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن خود روزے رکھنے کو معمول بنایا اور صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن کو یہود اور انصار بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ ان سے کسی قسم کا کوئی تشبیہ نہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن اگلے سال ماہ محرم کے آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، تو اس روایت میں یہود کے ساتھ اشتباہ سے بچنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ اگر آئندہ سال رہا تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اس لیے فقہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اگر 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر 10ویں تاریخ کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کا امتیاز برقرار رہے۔ اگرچہ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ فی زمانہ چونکہ یہود اور انصار اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا کوئی کام بھی قمری حساب سے نہیں ہوتا، اس لیے اب اس معاملے میں یہود اور انصار کے ساتھ اشتراک اور تشبیہ نہیں رہی۔ لہٰذا اگر صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں 10 محرم الحرام کے روزے کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس کے ایک روزے کی وجہ سے
گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور یوم عاشوراء کے علاوہ اس پورے مہینے میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، لہٰذا محرم میں دن میں روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کا بہت ثواب ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی عمل یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کا ترجمہ ہے، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یعنی قتل کر کے یا گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ برا ہے، جس طرح حرم میں گناہ اور دوسری جگہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ توبہ استغفار چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنا مشروع ہے، لہٰذا اپنے خالق حقیقی کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ نیکی کریں، لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس سلسلے میں مسند احمد وغیرہ میں ایک حدیث مروی ہے، جیسے امام ترمذی اور حافظ منذری وغیرہ حسن قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد وہ کون سا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے کا ہمیں آپ مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم رمضان المبارک کے بعد کسی مہینے کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کا روزہ رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور دوسری قوموں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ لہٰذا 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا بہت ہی باعث برکت ہے۔ محرم کا مہینہ آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چڑھ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالموں کے چنگل سے نجات دی، اور جب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام اس موقف پر ایک نظر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات فرعون کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے کہیں دور جا نکلے تھے، لیکن پھر فرعون کی حکومت کے حدود میں ہی وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے انہیں پا لیتا ہے، تو بنو اسرائیل چیخ پڑتے ہیں کہ اب تو ہم مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کا دامن نہیں چھوڑا، اور اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے ایک ایمان بھرا جواب دیا کہ قل الا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہوا بھی ایسا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ ابھی چڑھی اس سمندر میں مار، تمہارے لیے ایک راستہ نہیں 12 راستے بن جائیں گے۔ یہ ہے اس مبارک مہینے کی شرعی حیثیت، جسے بالائے طاق رکھ کر عام مسلمانوں نے اسے شرک و بدعت کا مہینہ ٹھہرا لیا ہے، اور بہت سی سادہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم منحوس ہے جس میں شادی بیاہ اور کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو اہمیت ملی ہے اس کی وجہ حادثہ کربلا ہے، نعوذ باللہ۔
یوم عرفہ کے روزے کی اہمیت۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھے اس کو ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور ہاں، سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشوراء کو فضیلت اور اہمیت شہادت حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بنا پر حاصل ہے۔ یہ بالکل بات غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان سے یوم عاشوراء کی فضیلت بیان کی ہے، اور حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ اس وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم کی فضیلت اور اہمیت شہادت حسین سے نہیں، بلکہ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت یوم عاشوراء کو ہونا خود ان کی فضیلت اور بزرگی کی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ خیال کرنا کہ محرم کی اہمیت شہادت حسین ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ محرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل و عیال پر مزید خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی جان اور مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں درست اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔